اب احمد رضا بریلوی صاحب المتوفا 1340 ہجری، یہ بھی تقریباً 100 سال پہلے 1921 میں فوت ہوئے. وہ آپ کو پتا ہے کھلے ڈلے انسان تھے اور کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے، آؤٹ سپوکن تھے، جس طرح میں بھی آؤٹ سپوکن ہوں. تو انہوں نے مزید کھول کے بتایا کہ فنا فی شیخ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اس سے آپ کو مزید کھل جائے گا. ان کے ملفوظات ان کے اپنے بیٹے نے جمع کیے. مصطفیٰ رضا خان نوری صاحب، جن کو مفتی اعظم انڈیا بھی کہا جاتا تھا، 1981 میں مفوت ہوئے، جن کی وہ مشہور نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. یہ ان کے بیٹے تھے. انہوں نے اپنے والد کے ملفوظات خود جمع کیے ہیں. لہذا وہ جو ایک تھوک کے حساب سے حسن ظن ہم نے رکھا ہوتا ہے کہ جی پرانے بزرگوں کی کتابیں چینج ہو گئی ہیں، یہ ان کے عقیدے نہیں ہو سکتے. تو اس حسن ظن کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ حسن ظن اتنا بھی سیدھا نہیں ہے. اپنے بیٹے نے ملفوظات جمع کیے. ہمارے جہلم شہر سے بھی بک کارنر نے چھاپے ہیں. اس کا پیج نمبر ہے 152 اور حصہ ہے دوسرا. اور یہ ملفوظات اعلی حضرت .net ایک ویب سائٹ ہے بریلی کی، خود ان کی اپنی جو لڑی آگے چل رہی ہے ان کی اپنی ویب سائٹ، اس پہ بھی اس کی سافٹ کاپیز رکھی ہوئی ہیں. کوئی چینج نہیں ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں. فنا فی شیخ کے مرتبے کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے یہ شیخ کا تصور کیسے کیا جائے گا. تو فرماتے ہیں ارشاد، یہ خیال رہے کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے اور میرے قلب کو اور اپنے قلب کو اس کے قلب کے نیچے تصور کر کے سمجھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور سے انوارات چھلک کر میرے شیخ کے قلب پر اور وہاں سے میرے دل پر آ رہے ہیں. یہ ساری تھریٹیکل باتیں آپ دیکھ لیں. پھر کچھ عرصہ بعد یہ حالت ہو جائے گی کہ شجر و حجر یعنی درختوں میں اور پتھروں میں حتیٰ کہ دیواروں پر بھی شیخ کی صورت نظر آئے گی. وہ کہتے ہیں ہر جگہ آپ کو شیخ پھر نظر آنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ نماز میں بھی جدا نہیں ہوگی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. پھر ہر حال میں اپنے ساتھ ہی پاؤ گے. پھر انہوں نے مزید تسلی دلوانے کے لیے ایک واقعہ بھی ساتھ بیان کیا کہ میں آپ کو مزید سمجھاتا ہوں کہ فنا فی شیخ کا عقیدہ کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سید عبدالعزیز دباغ، یہ وہ صوفی ہیں جو دیوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بزرگ ہیں. ان کے ایک مرید تھے سیدی احمد. ان کی 2 بیویاں تھیں. اب مجھے شرم آ رہی ہے واقعہ بھی بیان کرتے ہوئے. تو فرمایا اپنے مرید سے کہ تم نے رات کو ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری بیوی کے ساتھ کیوں ہم بستری کی؟ ایسے مت کیا کرو. عرض کیا حضور وہ تو سو رہی تھی. فرمایا نہیں، سوتی نہ تھی، جاگ رہی تھی. حضور نے پتہ نہیں کیڑا کیمرہ فٹ کیتے ہیں. عرض کیا حضور آپ کو کیسے علم ہوا؟ فرمایا وہاں پر ساتھ ایک پلنگ رکھا ہوا تھا، یعنی وہ جو بیوی جاگ رہی تھی اس کے ساتھ کوئی پلنگ تھا. اس نے کہا ہاں. فرمایا میں نے وہیں تو پوری رات گزاری ہے روحانی طور پر. شیخ مرید کے ساتھ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، اور یہ احساس رکھو کہ پیر کبھی اپنے مرید سے جدا نہیں ہوتا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 پڑھوں گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جو محبت ان کو اپنے رب کے ساتھ رکھنی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور ایمان والے شدید ترین محبت اپنے رب کے ساتھ رکھتے ہیں. اب یہ دیکھ لیں دیواروں پر، درختوں پر، نماز میں بھی پیر کی صورت نظر آئے گی. یہ فنا فی شیخ کا عقیدہ انہوں نے امت کو بتایا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب کتنے لوگ سوچیں گے جی اتنے بڑے بڑے بزرگ، اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے. اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے. ان کو بچانا ہے تو پاگل ہی ڈکلیئر کریں. کوئی پاگل ہی ایسی بات کر سکتا ہے. اگر انہوں نے جان بوجھ کے کی ہے پھر وہ پاگل نہیں تھے، پھر کچھ اور ہی تھے. پھر پیر جی جا رہے ہیں، حضرت جی جا رہے ہیں بڑے پیر کے عرس پہ. جانے والے کا نام ہے عبدالوہاب شعرانی. جس کے عرس پہ جا رہے ہیں اس کا نام ہے بدوی کبیر. لکھنے والے ہیں احمد رضا خانی. اپنی کتاب ملفوظات میں اس پورے قصے کو نقل کرتے ہیں، جس سے ہمارے دعوے پر دلیل ثابت ہوگی کہ خانقاہی نظام، قبر پرستی کا نظام، مزارات کا نظام صرف عورت کے حصول کا ایک ذریعہ اور مال کمانے کا ایک ڈھونگ ہے.
راستے میں ایک عورت پہ کنیز پہ نظر پڑ گئی شعرانی صاحب کی. جب قبر پہ پہنچے حاضری دی, بابا جی کو سلام کیا تے بابے نے تھلو پوچھیا چنگی لگی؟ اور جیڑی کڑی تے نظر پئی تینوں چنگی لگی, اچھی لگی آپ کو وہ جو راستے میں نظر آئی تھی؟ تو بے شرم مرید کہتا ہے پیروں سے کیا پردہ. جی بابا دل کو لگی ہے. آج بھی یہ جملہ چلتا ہے نا, پیروں سے کیا پردہ. جی پیروں سے بھی کوئی پردہ ہے. مریدنی آتی ہے پیر صاحب کے سامنے گھونگھٹ کر کے بیٹھتی ہے, پیر سے پہلے مرید بولتا ہے بی بی پردہ کرن رہی ہیں؟ جی با پرد عورتیں پردہ کر رہی ہیں. ہے پاگل نہ ہو تو پیر سے پردہ کرو گی تو پیر حشر میں پہچان نہیں سکے گا, کیسے بخشوائے گا اپنی مریدنی کو؟ وہ بغیرتی کا پورا پھاٹک کھول دیتی, پیر جی رج کے ویکھ لو. سید بدوی کبیر پوچھتا ہے تجھے اچھی لگی؟ کہا پیر سے کیا پردہ, آپ سے کیا چھپانا, بہت اچھی لگی. کہا جاؤ ہم نے تمہیں دے دی. مرید حیران کہ اتنے بڑے تاجر کی کنیز پھوکٹ میں مل گئی, فری میں, یہ کیسے ہوا؟ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ وہ تاجر اپنی کنیز کو لے کے آیا اور کہا حضرت ہم یہ کنیز آپ کے مزار کے نام ہیبہ کرتے ہیں. مزار کے نام ہیبہ کرتے ہیں. وہ نکلا, قبر سے آواز آئی. جب اس قبر والے کا استنجا ہوا تھا تب اس نے آواز نہیں لگائی تھی کہ میں کوئی مر گیا مینوں آپ استنجا کرن دیو, کتے کتے ہاتھ لانڈے ہو بے شرمو, نہیں اس نے کہا تھا. جب اس کا پیٹ دبا کے اس کی گندگی نکالی گئی تھی تو اس نے کہا تھا نہیں, آواز نہیں نکالی تھی کہ میرا پیٹ کیوں دب رہا ہے. جب اس کے منہ میں انگلیاں پھیری تھی کسی نے آواز نہیں نکالی تھی. جب اس کو الٹ پلٹ کے کپڑے کاٹ کے اتارے تھے اس نے آواز نہیں نکالی تھی. جب اس کو کفن میں لپیٹا تھا اس نے آواز نہیں نکالی تھی. جب اس کو 4 کندھوں نے اٹھایا تھا اس نے آواز نہیں نکالی تھی. جب اس کو چادروں میں باندھ کر قبر میں لٹکایا تھا آواز نہیں نکلی تھی. جب لوگوں کی آوازیں نکل رہی تھی, پہلے سر اتارنا, پہلے پاؤں اتارنا, اور دیکھنا اینٹ نہ گر جائے, اور بھائی پیچھے ہو جا مٹی نہ گر جائے, لوگ اس کی قبر پہ شور کر رہے تھے. یہ مردہ آرام سے پڑا تھا, زبان حال سے کہہ رہا تھا جو جی آندہ کر لو میں کوئی زندہ. تب آوازیں نہیں نکلی, لیکن زنا کے لیے اس کی قبر سے آواز آئی. عبدالوہاب اب دیر کاہے کی ہے, اس کی انگلی پکڑو فلاں حجرے میں لے جا کے اپنی حاجت پوری کر لو. اللہ کی قسم پیری فقیری کا یہ سارا دھندا, قبر پرستی کا یہ سارا دھندا, اس کے پیچھے صرف 2 ایٹم ہیں, اس کے پیچھے صرف 2 قوتیں ہیں. یہ دین خانقاہی نظام کا 2 ستونوں پہ کھڑا ہے, عورت اور پیسہ, تیسری چیز نہیں ہے. ان کے پاس نہ ایمان ہے, نہ اخلاق ہے, نہ دین ہے, نہ قرآن ہے, نہ حدیث ہے. یہاں عورت اور پیسے کی ریل پیل ہے, اسی کی بنیاد پہ یہ سارا دین قائم ہے. کوئی مجھے غلط کہے, اس کی مرضی, غلط ثابت نہیں کر سکتا. یہ دین عورتوں کے ساتھ بدکاری کا دین ہے, خانقاہی دین عورتوں کی عزت کو لوٹنے کا نام ہے. اللہ کی قسم رب کے گھر میں کھڑے ہو کر ایک دلیل نہیں دلائل کے انبار رکھتا ہوں. قبر پرستوں نے صرف عزتیں لوٹنے کے لیے خانقاہی نظام کو چلایا ہے, زنا کرنے کے لیے خانقاہی نظام کو چلایا. یہ محمد کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محمد کا دین ہے. آپ باہر نکلے صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد سے نکلنے والی عورتوں اور مردوں کو دیکھا اور کہا اے میری صحابیات, تمہارا حق نہیں بنتا راستے کے سینٹر میں چلنے کا, تم دیواروں سے لگ کے راستے کے کونے سے ہو کر جایا کرو. اے میرے صحابہ تم راستے کے درمیان میں چلا کرو. عورت اور مردوں کا اختلاط محمد کریم نے پسند نہیں فرمایا. قربان جائیں ان صحابہ اور صحابیات پہ. پیارے حبیب کے صحابی فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے عورتوں کو دیکھا وہ دیواروں سے ایسے چمٹ کے چلا کرتی تھی, ان کے دوپٹے دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے. یہ دین مصطفیٰ ہے, یہ دین محمد ہے جو عورت کی عزت سکھاتا ہے, غیرت سکھاتا ہے, عورت مردوں کے اختلاط کو برداشت نہیں کرتا.